نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة۔ آج نومولود بچہ کے کان میں اذان دینا اور تحنیک، جس کو گٹھی کہتے ہیں، برکت کے لیے دعا کرنا، اس کے بارے میں چند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں نماز والی اذان پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت حسن کی ولادت ہوئی، اس موقع پر ترمذی شریف میں بھی روایت موجود ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ حضرت ابو رافع اس حدیث کے راوی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے۔ اس حدیث میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دینے کا اور پڑھنے کا ذکر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جو کنز العمال نامی کتاب میں ہے، مسند ابو یعلا موصلی کی تخریج سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی گئی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے نومولود بچہ کے کان میں دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھنے کی تعلیم اور ترغیب دی، اور اس برکت اور تاثیر کا بھی ذکر فرمایا جس کی وجہ سے بچہ الصبیان ایک بیماری ہوتی ہے، اس کے ضرر سے بچہ محفوظ رہے، شیطانی اثرات بچے پر نہ ہو، اس لیے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ بہرحال اس حدیث سے اور کنز العمال کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا پہلا حق گھر والوں پر اور اپنے والدین پر یہ ہے کہ اس کے کانوں کو اور کانوں کے ذریعے اس کے دل اور دماغ کو اللہ جل جلالہ کے نام اور اس کی توحید اور نماز کی دعوت اور پکار سے آشنا کرے۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے کانوں میں اذان اور اقامت جو ہے وہ پڑھی جائے۔ اذان اور اقامت میں دین حق کی بنیادی تعلیم اور دعوت نہایت مؤثر طریقے سے دی گئی ہے۔ اگر آپ غور کریں، نیز ان دونوں کی تاثیر اور خاصیت اور بھی بہت ساری روایات اور احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ ایک تو شیطان اس سے بھاگتا ہے، روایات میں آتا ہے، کل پرسوں کی ویڈیو میں آپ نے سنا کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، مقام روحہ تک وہ بھاگتا ہے۔ مدینہ منورہ سے آپ نے وہ والی روایت پڑھی جو کہ 36 میل کا فاصلہ بنتا ہے، تو اتنا دور شیطان بھاگتا ہے۔ اس لیے بچہ کی حفاظت کی ایک تدبیر بھی یہی ہے کہ اس کے کان میں اذان کہی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے وقت نومولود مسلمان بچے کے کان میں اذان اور اقامت پڑھنے کی تعلیم دی، اور جب عمر پوری کرنے کے بعد اس کو موت آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غسل دے کر اور کفنا کر اس پر نماز جنازہ پڑھنے کی بھی ہدایت فرمائی۔ اس طرح آپ نے یہ بتلا دیا اور یہ جتلا دیا کہ مومن کی زندگی اذان اور نماز کے درمیان کی زندگی ہے۔ اس میں جو وقفہ ہے بس اتنی ہی مومن کو زندگی ملتی ہے، بس اسے اس طرح بسر کرنی چاہیے، یہ زندگی اس طرح گزارنی چاہیے جس طرح اذان کے بعد کے انتظار میں بندہ نماز کا انتظار کرتا ہے اور نماز کی تیاری کرتا ہے، اس میں وقت گزرتا ہے، تو ایسے ایک مسلمان کی زندگی گزرنی چاہیے کہ وہ ہر وقت آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری میں لگا رہے۔
مسلمان بچے کا پہلا حق تو یہی ہے کہ اس کو اذان دی جائے کانوں میں، اور اس کا آخری حق یہ ہے کہ اس پر جنازہ کی نماز پڑھی جائے۔ نیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی منقول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور صحبت کے نتیجہ میں صحابہ کرام کو آپ کے ساتھ عقیدت اور محبت کا جو تعلق تھا، اس کے ایک ظہور یہ بھی تھا کہ نومولود بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے جاتے تھے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائیں۔ ایک عمل یہ بھی تھا صحابہ کے دور میں، کھجور یا ایسی کوئی چیز میٹھی چبا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیتے اور وہ اس بچے کے تالو پر مل دیتے اور اپنا لعاب دہن مبارک اس کے منہ میں ڈال دیتے جو خیر و برکت کا باعث ہو۔ اس عمل کو شریعت کی اصطلاح میں تحنیک کہا جاتا ہے، ہم گٹھی بھی کہتے ہیں، تحنیک بھی کہتے ہیں۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے بچے لاتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی فرماتے اور تحنیک بھی فرماتے، دونوں کام فرماتے۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، ان سے روایت ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں حمل سے تھی۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئی تو قباء میں ان کی ولادت ہوئی، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، عبداللہ ابن زبیر نام رکھا گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوارا منگوایا اور اس کو چبایا، پھر اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور پھر اس کے تالو پر ملا اس کو، پھر اس کے لیے دعا کی اور برکت سے نوازا، اور یہ اسلام میں پہلا بچہ تھا جو ہجرت کے بعد ایک مہاجر کے گھر پیدا ہوا۔ صحیح مسلم میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور صحیح بخاری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث اور ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہونے سے مسلمانوں کو خاص کر اس لیے بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی تھی کہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب مسلمانوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش نے اس بات کو اور اس واقعے کو غلط ثابت قرار دے دیا، اور مسلمانوں کے جو دشمن یہ جادو والی بات مشہور کر رہے تھے وہ ذلیل اور خوار ہوئے۔ تو بہرحال کتب حدیث میں تحنیک کے بہت سارے واقعات مروی ہے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کسی گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے اور اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام برکت کی دعا فرماتے اور تحنیک فرماتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو کسی اللہ کے برگزیدہ بندہ، صالح بندہ، نیک بندہ، کسی عالم دین کے پاس لے جائے، اس سے تحنیک بھی کروانی چاہیے اور اس سے بچے کے لیے برکت کی دعا بھی کروانی چاہیے، تاکہ اس مبارک عمل اور اس مبارک سنت کو جو ہے یہ مسلمانوں میں زندہ ہو اور یہ مسلمانوں سے ختم نہ ہو۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔